اگر آج تمہاری ماں زندہ ہے تو رک جاؤ اور اپنا خون نیچے رکھ دو اور یہ الفاظ دل سے سنو، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، پورا گھر خاموش تھا، صرف ایک کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ ایک ماں جاگ رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے، اور وہی بیٹا دوسرے کمرے میں موبائل میں مصروف تھا۔ نہ کوئی بات، نہ کوئی احساس، بس ایک خاموشی جو دل کو آہستہ آہستہ توڑ رہی تھی۔ اور شاید یہ کہانی تمہاری بھی ہے۔ آج اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو سن لو، تم دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہو، کیونکہ تمہارے گھر میں جنت موجود ہے۔ اور یہ صرف احساس نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ لقمان میں، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور فرمایا اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یعنی اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کی خدمت کو رکھا ہے، اور خاص طور پر ماں کے بارے میں فرمایا اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا۔ یعنی اللہ خود ماں کے درد کو بیان کر رہا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا، پھر فرمایا تمہاری ماں کا، پھر فرمایا تمہاری ماں کا، اور پھر فرمایا تمہارے والد کا۔ یعنی 3 بار ماں اور صرف 1 بار باپ۔ اب سوچو، جس ماں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا مقام دیا، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جن کی ماں اس دنیا میں سے چلی گئی، وہ آج بھی روتے ہیں، کاش میں نے ماں کے ہاتھ چوم لیے ہوتے، کاش میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا، کاش میں اس سے معافی مانگ لیتا۔ ماں یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ پوری کائنات ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو بغیر کسی لالچ کے محبت کرتی ہے۔ تم اسے کچھ دو یا نہ دو، پھر بھی تمہیں دعائیں دیتی ہے۔ یہ وہی ماں ہے جس نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، 9 مہینے تک ہر درد برداشت کیا، ہر رات بے چینی سے گزاری۔ وہ خود بھوکی رہتی مگر تمہیں کھلاتی، وہ خود تھکی ہوتی مگر تمہیں سلاتی۔ اور جب تم پیدا ہوئے تم رو رہے تھے مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ پھر زندگی شروع ہوئی، تم راتوں کو روتے، وہ جاگتی، تم بیمار ہوتے، وہ ٹوٹ جاتی، مگر کبھی شکایت نہیں کی۔ اور آج وہی ماں تمہیں بلاتی ہے اور تم کہتے ہو بیزی ہوں، وہ بات کرنا چاہتی ہے، تم کہتے ہو بعد میں۔ کبھی کبھی تم اس ماں پر غصہ بھی کر دیتے ہو۔ یاد رکھو، ماں کی ایک آہ زندگی بدل سکتی ہے، اور ماں کی ایک دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ اب ایک اور سچ سنو، جب تم بول بھی نہیں سکتے تھے، تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی، تم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ ماں تمہیں سمجھ جاتی تھی۔ تم روتے تھے تو وہ سمجھ جاتی تھی کہ تمہیں بھوک لگی ہے۔ تمہارا جسم گرم ہوتا تو وہ فوراً بے چین ہو جاتی تھی۔ تمہارے اندر کا درد، تمہاری خاموشی، سب کچھ وہ محسوس کر لیتی تھی۔ اور وہی ماں راتوں کو جاگتی تھی، تمہیں سینے سے لگاتی تھی، اور خود ٹوٹ کر بھی تمہیں بچاتی تھی۔ اور آج وہی ماں تمہیں کہتی ہے بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں،
مجھے دوائی لا دو، اور تم اس کی آواز سن کر بھی اگنور کر دیتے ہو۔ اور اگر اس کی عمر بڑھ چکی ہے، اس کی آواز لرزلا رہی ہے، اس کے الفاظ ٹوٹ رہے ہوں، تو تم کہتے ہو دوبارہ کہو، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ لیکن وہی ماں جب تم بول بھی نہیں سکتے تھے تب تمہیں بغیر بولے سمجھ جاتی تھی۔ اب ذرا سوچو کون زیادہ بدل گیا ہے؟ اب آ جاؤ، اس کے پاس بیٹھو، وہ تمہیں دیکھے گی خاموشی سے، جیسے اس کے اندر سالوں کا درد ہو۔ پھر وہ بولے گی، بیٹا تمہیں کبھی میری پرواہ نہیں رہی، میں تمہاری ماں ہوں، مگر تم نے مجھے وقت نہیں دیا۔ میں تمہاری دنیا ہوں، مگر تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ پھر وہ کہے گی، میں تمہارا بہت انتظار کرتی رہی، میں ہر رات روتی رہی، میں ہر دن تمہاری آواز سننے کو ترستی رہی۔ تم ہی میری دنیا تھے، میرے بچے تم ہی میرا سب کچھ تھے۔ میں تمہارے لیے جیتی تھی، میں تمہارے لیے جیتی آئی ہوں، مگر تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اور یہ الفاظ ایک ماں کے ٹوٹے ہوئے دل کی چیخ ہوں گے۔ پھر وہ تمہیں دیکھے گی، وہ سب کچھ بدل جائے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے غصہ کرے گی، مگر وہ غصہ نفرت نہیں ہوگا، وہ غصہ محبت میں چھپا درد ہوگا۔ پھر وہ سب کچھ بھول جائے گی، اپنا درد، اپنی شکایت، اپنی تکلیفیں، اور تمہیں زور سے گلے لگائے گی۔ ایسا گلے لگانا جیسے وہ تمہیں کبھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، مگر وہ آنسو شکایت کے نہیں، محبت کے ہوں گے۔ اور وہ بس اتنا کہے گی، بیٹا تم میرے ہو، میں تم سے ناراض نہیں رہ سکتی، میں تم سے ناراض نہیں رہ سکتی، کیونکہ ماں چاہے جتنا بھی درد سہ لے وہ اپنے بچے سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھو، یہ صرف ماں نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، یا تو آج آ جاؤ اور اپنی ماں کو وقت دو، یا پھر ایک دن آئے گا جب تم صرف یادوں میں ماں کو ڈھونڈتے رہو گے، اور اس وقت صرف پچھتاوا ہوگا۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو آج ہی اس کے ہاتھ چوم لو، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اور اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو دل سے دعا کرو، یا اللہ تمام ماؤں کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت، محبت، لمبی عمر عطا فرما، اور جو دنیا سے چلی گئیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کی مغفرت فرما۔ میری بات اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں انشاءاللہ کہیں۔ اللہ پاک آپ کی اور میری ماں سب کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔